عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک مرتبہ پھر عیدگاہ مسجد توڑ کر مندر بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ میں۔ معاملہ ہائی کورٹ پہنچ چکا ہے۔ وہ تفصیلات سناتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا اور کہوں گا کنال کامرا، جس نے ارنب گوسوامی کے ساتھ بہت ساری باتوں کو لے کر کے تنازع ہے، ان کے خلاف اس وقت جو ہے توہین عدالت کا مقدمہ دائر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری جانب صحافیوں کو مارنے کا سلسلہ جاری ہے اور آسام سے ایک اور خبر آ رہی ہے۔ ادھر نتیش کمار کے نئے بیان سے ہلچل مچی ہوئی ہے بہار کی سیاست میں۔ میں آج سلیم علی یعنی برڈ مین آف انڈیا کی کہانی سناؤں گا، جس میں سے ہم لوگ اکثروں کو معلوم نہیں کہ ان کی کہانی کیا ہے۔ سعودی عرب سے ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ آج تیل سپلائی کرنے کے مرکز پر حوثیوں نے بہت بڑا حملہ کر دیا ہے اور دھماکہ ہوا ہے کشتیوں پر۔ ساری چیزیں رکھتے ہوئے آج کل کانگریس اور اویسی میں بہت ہی زیادہ تن گئی ہے، الگ الگ بیانات آ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر میں تفصیلات سے گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ لنک شیئر نہیں کر رہے، لوگوں کو نہیں جوڑ رہے ہیں، اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ حضرات کی۔ بہرکیف ناظرین، آئیے سب سے پہلے بات کر ہی لیتے ہیں اور چلتے ہیں متھرا۔ جی ہاں ناظرین، اتر پردیش کے متھرا واقع شاہی عیدگاہ مسجد کو توڑ کر مندر بنانے کا مطالبہ اب الہ آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے۔ عیدگاہ مسجد کو توڑ کر یہاں مندر بنانے کے لیے عرضی سپریم کورٹ کے وکیل مہک مہیشوری نے داخل کی ہے۔ عرضی میں انہوں نے کہا ہے کہ جس جگہ پر شاہی عیدگاہ مسجد بنائی گئی ہے وہ جگہ ہندوؤں کے حوالے کیا جائے تاکہ اس جگہ پر دوبارہ مندر تعمیر ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب تک اس عرضی کا نمٹارہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک عدالت جنم اشٹمی یا ہفتے کے کچھ دن عیدگاہ مسجد کے اندر ہندوؤں کو پوجا کرنے کی اجازت دی جائے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق مہک مہیشوری نے اپنی عرضی میں عدالت سے کہا ہے کہ وہ حکومت کو ہدایت دے کہ عدالتی نگرانی میں متنازع جگہ کی کھدائی ہو اور اس کی رپورٹ عدالت میں سونپی جائے۔ عرضی دہندہ کے مطابق جس جگہ پر ابھی عیدگاہ مسجد ہے وہ جگہ دراصل جیل تھی جہاں بھگوان شری کرشن کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس عرضی میں ملک میں موجودہ مذہبی مقامات کی شکل 15 اگست 1947 کے وقت جیسا ہی بنائے رکھنے کی سہولت والے قانون پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کو بھی چیلنج پیش کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت متھرا کے معاملے کو ویسے ہی عدالت میں پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جس طرح سے جو ہے بابری مسجد کے ڈھانچے کو گرانے کے بعد جو ہے پوری طرح سے جو معاملہ پیش آیا تھا مندروں کو اور مورتیوں کو رکھنے کا اور اس کے بعد پوجا کی اجازت دینے کا، ایسے ہی حالات یہاں بھی بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور کورٹ کا اس وقت سہارا لیا جا رہا ہے۔ ناظرین، غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ میں آج سے تعطیل ہو گئی۔ 17 نومبر کو عدالتی کام ہوگا، اس لیے اب اس بات کا پتہ 17 نومبر کو ہی چل پائے گا کہ عرضی کو سماعت کے لیے منظور کیا جاتا ہے یا نہیں۔ لیکن متھرا کی متنازع زمین ہندوؤں کے حوالے کرنے اور شاہی عیدگاہ مسجد کو ہٹا کر وہاں مندر بنانے کا مطالبہ کرنے والی اس عرضی نے ایک بار پھر لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ بابری مسجد رام مندر والی کہانی دوبارہ دہرانے کی کوششیں ہو رہی ہے پورے بھارت میں، اور ایک تناؤ کا ماحول بنانے کی ایک خاص لوگوں کی اور ہندوتوا ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی جانب سے شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو ہے فیصلہ لینا کسی عام و خاص کے لیے یا سوچنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کنال کامرا کی۔ اس وقت کنال کامرا کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چلانے کی بات ہو رہی ہے۔ مرکزی حکومت کے اعلیٰ قانون افسر اٹارنی جنرل کے وینو گوپال نے جمعرات کے روز سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف مبینہ توہین آمیز ٹویٹس کے معاملے میں
स्टैंड अप मज़ाहिया अदाकार कुणाल कामरा के खिलाफ मुजरिमाना तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। नाज़रीन, आप जानते हैं कुणाल कामरा कौन हैं। ये कॉमेडी करते हैं, सियासत पर तनकीद करते हैं। इनकी कॉमेडी में इनके मज़ाहिया जितने भी जो है डायलॉग्स होते हैं उसमें, और बिलखुसूस अर्नब के साथ इनकी बनती नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हवाई जहाज़ में, एक ही हवाई जहाज़ में दोनों सफ़र कर रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने किस तरह से अर्नब गोस्वामी को खींचने की कोशिश की थी और उनका मजाक उड़ाया था इंटरव्यू लेने के बहाने और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद से जाहिर सी बात है कि अर्नब के पीछे कौन सी टीम इस वक्त काम कर रही है आप लोग जानते हैं। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने वकील रिजवान सिद्दीकी का मुतालबा तस्लीम करते हुए इजाज़त फराहम की है। उन्होंने कहा है कि लोग समझते हैं कि वो अदालत के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। रिजवान सिद्दीकी ने ये जी वेणुगोपाल को मकतूब लिखकर कुणाल कामरा के खिलाफ मुजरिमाना तौहीन अदालत का मामला शुरू करने की इजाज़त तलब की थी। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जैसे अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली, उसी वक्त कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया था जिसमें जो है अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की थी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम मजाक बन गया है। इस तरह का उनका ट्वीट था। इसी को लेकर के इस वक्त जो है सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। बैकैफ अर्नब गोस्वामी को छोड़ दिए जाने के बाद जाहिर सी बात है कि वो जिस तरह का गुनाह किया है, जिस तरह का जुर्म किया और जिस तरह मरकज़ उसके बैक सपोर्ट में है, और वहीं पर महाराष्ट्र हुकूमत उद्धव ठाकरे को वो अलग चैलेंज भी कर रहा है वापस आने के बाद, जाहिर सी बात है कि आज इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे ट्वीट भी वायरल हुए जिसमें किसी ने लिखा कि घटियापन एक अलग चीज़ है और घटिया होने के बाद बड़े दिलेरी से उस घटियापन को लोगों के सामने पेश करना ये अलग चीज़ है। दोनों अलग चीज़ें और दोनों एक ही शख्स में पाई जाती हैं। इस तरह के अलग अलग तबसरे और तनकीदें अर्नब गोस्वामी को लेकर के वायरल हो रही हैं। बैकअप अर्नब गोस्वामी को लेकर के सहाफ़त की आज़ादी को भी लेकर के बात हुई, तो जाहिर सी बात है कि सहाफ़त की आज़ादी तमाम रिपोर्टर्स के साथ भी होनी चाहिए। मैंने आपको तमिलनाडु के एक मकामी सहाफ़ी की कहानी सुनाई थी 2 दिन पहले अर्नब गोस्वामी की खबर के हवाले से कि किस तरह उसको मार दिया गया। मकामी लोकल न्यूज़ वहाँ के मकामी लोगों के मसाइल को बयान करने की वजह से और ज़मीन और कानकनी माफिया के ख़िलाफ़ लिखने से। ऐसे ही आज आसाम से भी खबर आ रही है। जी हाँ, आसाम में एक सहाफ़ी को जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो एक्सीडेंट करके उनको मरवा दिया गया। अब ये बात अलग है कि तहकीक की जाएगी कि वो एक्सीडेंट था या एक्सीडेंट मारने के लिए, कत्ल करवाने के लिए किया गया था, लेकिन बताया ये जा रहा है ये उसी शख्स की जो है एक ज़ेर इलाज तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल नेशनल हाईवे 52 जो कि तिनसुकिया ज़िले में आता है आसाम के, वहाँ पर ये मामला पेश आया। बताया जा रहा है कि इसका नाम पराग भुयान है और ये यहाँ के मकामी लोगों के मसाइल को बहुत ज़्यादा कवरेज करता था और लैंड माफिया और दीगर माफिया लोग जो आम लोगों को परेशान करते थे उन लोगों के ख़िलाफ़ लगातार लिखा करता था। इसी के चलते यहाँ के लोगों ने इसको जब ये गाड़ी में जा रहा था तो एक्सीडेंट करवा करके मरवा दिया गया है। इस तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। अलबत्ता अदालत ये छानबीन करेगी कि वो वाकई में एक्सीडेंट था या मर्डर था, लेकिन अखबारात में जो सुर्खियाँ इस वक्त पेश की जा रही हैं वो यही है कि जो है, और अलग अलग अंदाज में जो है आसामीज़ के प्रॉब्लम्स को बयान करने वाले इस सहाफ़ी को जब जान से मार दिया जाता है तो अब ना यूपी हुकूमत को कुछ बोलती है, ना मरकज़ी हुकूमत कुछ बोलती है, ना ही दीगर हुकूमतें। लेकिन अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करते ही तमाम लोगों को आज़ादी सहाफ़त की याद आने लगी थी, जबकि उनकी गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त को लेकर के नहीं थी बल्कि किसी के मर्डर को उकसाने के लिए थी, ख़ुदकशी के उकसाने के लिए थी। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। बिहार सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है, उथल पुथल हो रही है। खुद एनडीए में वज़ीर आला का चेहरा रहे जनता दल यू सरबराह नीतीश कुमार ने वज़ीर आला ओहदे पर दावा न करने की बात कहकर क़ियास आराइयों को हवा दे दी है। यानी कि नीतीश कुमार का ही चेहरा इंतखाबात के दरमियान में एनडीए के जानिब से वज़ीर आला के तौर पर पेश किया गया। ये अलग बात है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस बार के इंतखाबात में, वो 40 या 38 सीट में निपट कर गए। जाहिर सी बात है कि इस तरह के नताइज जब आए हों तो ऐसे में नीतीश कुमार वज़ीर आला का दावा कैसे कर सकते हैं कि वही बनेंगे। इसी बात को लेकर के उन्होंने तमाम लोगों के सामने जब इस बात का कह दिया कि वो इस वक्त जो है दबाव नहीं बना रहे जो है वज़ीर आला की कुर्सी हासिल करने के लिए, तो तबसरा निगारों
اور سیاست پر تنقید کرنے والے اور الگ الگ طرح کے تجزیہ کرنے والے یہ بیان کر رہے ہیں اپنی اس میں کہ جو ہے کچھ تو دال میں کالا ہے این ڈی اے میں، کہ نتیش نے جو ہے اپنے دعوے کو اس وقت مسترد کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بھی ہو رہا ہے۔ نتیش کمار نے اس کا بھی بیان دیا تھا کہ کب جو ہے سرکار بنے گی اور بنائی جائے گی اور کب حلف نامے کی یہ ساری کارروائی ہوگی اور مجلسیں سجے گی، اس کا بھی پتہ نہیں ہے کب ہوگا، اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں لیا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، جس کو لے کر کے سیاسی تجزیہ نگار اپنے اپنے انداز میں الگ الگ طرح سے تیجسوی یادو نتیش کمار کے درمیان میں بھی کیا دوبارہ کوئی دوستی ہو سکتی ہے، اس طرح کی باتوں کو لے کر بھی اس وقت تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سلیم علی کی، جن کو برڈ مین آف انڈیا کا لقب دیا گیا تھا، جنہوں نے دنیا کو پرندوں کے کئی راز بتائے تھے۔ سلیم علی کے نام سے کم ہی لوگ واقف ہوں گے، لیکن ان کا کارنامہ پرندوں کے تعلق سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ پورے ہندوستان میں منظم طریقے سے پرندوں کا سروے کرنے والے پہلے ہندوستانی تھے، اور ان کے تحقیقی کام کو برڈ سائنس کے فروغ میں بہت کارآمد تصور کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مشہور ماحولیاتی جنگجو تھے جو اکثر جنگلی جانوروں اور پرندوں کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ پرندوں کے لیے کیے گئے ان کے کاموں اور تحقیق کا ہی نتیجہ ہے کہ انہیں برڈ مین آف انڈیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تنویر نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے، آج کے دن یعنی 12 نومبر کو سلیم علی ممبئی کی سلیمانی بوہرا مسلم فیملی میں پیدا ہوئے تھے۔ 1896 میں اس دنیا میں آنکھیں کھولنے والے سلیم علی کا پورا نام سلیم معز الدین عبدالعلی تھا۔ وہ بہت چھوٹے تھے جب ان کے والدین کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد سلیم علی کی پرورش ان کے ماما نے کی۔ سلیم علی کو بچپن سے ہی پرندوں میں دلچسپی تھی، بلکہ وہ پرندوں، جانوروں، پودوں سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ پرندوں کے تعلق سے ان کی دلچسپی کچھ زیادہ تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی جس کے ذریعے انہوں نے ہندوستان میں برڈ سائنس کو بہت ہی زیادہ مقبول بنا دیا۔ سلیم علی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر ایرون اسٹریمین کے ساتھ تقریباً 1 سال تک رہ کر پرندوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے لیے وہ اپنی ملازمت کو چھوڑ کر جرمنی میں ڈاکٹر ایرون اسٹریمین کے پاس گئے۔ ڈاکٹر ایرون دنیا کے مشہور برڈ سائنٹسٹ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے سلیم علی کی پرندوں میں دلچسپی دیکھ کر ان کا بہت تعاون کیا، اور سلیم علی کا پہلا ریسرچ پیپر ویور برڈز پر 1930 میں شائع ہوا تھا، جس کا نام تھا ویور برڈ۔ سلیم علی نے بھرت پور برڈ سینچری قائم کرنے میں اہم کردار نبھایا تھا، جس قومی پارک ہے برڈ کے نام سے۔ اس کے ساتھ ہی سائلنٹ ویلی نیشنل پارک کو پوری طرح ختم ہونے سے بھی بچایا تھا۔ سلیم علی نے سڈنی ڈیلن رپلے کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان کی پرندوں کی تاریخی 10 باب کے ہینڈ بک لکھی، جس کی دوسری جلد ان کی موت کے بعد مکمل ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ان کی بہت بڑی کہانی ہے، لمبی داستان ہے۔ البتہ سلیم علی کی آج جو ہے یوم پیدائش ہونے کی وجہ سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان میں جن کو اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہو، اگر ان کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ ان کو کئی انعامات سے نوازا گیا، آپ جانتے ہوں گے 1958 میں سلیم علی کو ہندوستان کا تیسرا پدم بھوشن اور 1976 میں دوسرا اعلیٰ شہری اعزاز پدم بھوشن دیا گیا۔ پدم بھوشن اور پدم وبھوشن کے علاوہ سلیم علی کو 1967 میں برٹش آنتھولا جسٹس ایسوسی ایشن کا گولڈ میڈل بھی ملا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والے وہ پہلے غیر برطانوی شہری بنے ہیں، یعنی یہ تمام اعزازات دراصل برطانوی کے الگ الگ لوگوں کو ملے تھے، وہاں کے افراد کو ملے تھے، لیکن ہندوستان میں یہ اعزاز ملنے والے پہلے سلیم علی تھے جن کو یہ سارے اعزازات مل گئے۔ 20 جون 1987 کا دن تھا جب پرندوں سے محبت کرنے والی اس شخصیت کی روح دنیا سے پرواز کر گئی تھی۔ تو ناظرین، اس طرح کے ہمارے قومی ہیروؤں کو اور ان کی داستانوں کو معلوم کرنا اور اپنے اولاد تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہندوستان میں کس کس طرح کی جو ہے ہمارے آبا و اجداد نے کام کیے ہیں اور کس کس طرح کی تحقیق کی ہے، اور ہندوستان کو کیا کچھ دیا ہے، نہ صرف ہندوستان بلکہ جو ہے پوری دنیا کو کس کس طرح کی تعلیمات اور کس کس طرح کی سائنس اور تحقیقی چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب سے ایک بہت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے جنوب مغربی جیزان علاقے میں واقع تیل سپلائی مرکز کے نزدیک یمن کے حوثی باغیوں نے دھماکہ خیز مادے سے لدی 2 کشتیوں کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ اطلاع سعودی عرب کی وزارت توانائی کے ترجمان نے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے سبب وہاں آگ لگ گئی ہے۔ جمعرات کی تاخیر شب یعنی کہ رات میں
الاخباریہ نیوز چینل کو یہ بتایا گیا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے ریموٹ کنٹرول سے 2 کشتیوں کو دھماکہ کیے جانے کی وجہ سے جیزان میں واقع تیل سپلائی مرکز کے نزدیک آگ لگ گئی، جسے بجھایا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں کسی کے متاثر ہونے کی کوئی اطلاع تو نہیں ہے۔ توانائی کی وزارت نے اس واقعے کے ساتھ ساتھ دیگر اہم مقامات پر حوثی باغیوں کے حملوں کی مذمت بھی کی ہے۔ تو ناظرین، ہمیشہ سے جب بھی الگ الگ طرح سے سعودی عرب پر جب حملوں کی بات آتی ہے تو وہاں پر جو ہے حوثیوں کی بات ضرور آتی ہے، جو یمن کے مختلف علاقوں سے یا دیگر سرحدوں سے سعودی عرب کے وہاں سے حملہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ فی الحال جو حملہ ہوا ہے وہ کشتیوں پر ہوا تھا، جس کی وجہ سے دھماکے سے اڑا دیے گئے۔ جانی نقصان کی کوئی خبر ابھی تک نہیں آ رہی ہے، البتہ بہت سارے اخبارات میں اس خبر کو مختصر کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ ہم مانتے ہیں کہ اسد الدین اویسی بی جے پی ان پر زیادہ تنقید کرتی ہے، لیکن اصل معاملہ وہ اسد الدین اویسی کو جو پرابلم ہے وہ کانگریس سے ہے، اور کانگریس کے تازہ بیانات سے یہ واضح طور پر نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ کانگریس نے مجلس اتحاد المسلمین کے ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ میم کے بدولت ہی بی جے پی بہار میں حکومت سازی میں کامیاب ہوئی، اور اب بی جے پی مغربی بنگال میں بھی اویسی کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بنگال کانگریس کے ریاستی صدر ادھیر رنجن چودھری نے کہا ہے کہ میں مسلمانوں کا اگر ٹھیکیدار نہیں ہوں تو مسٹر اویسی بھی مسلمانوں کے ٹھیکیدار نہیں ہے، یعنی کہ اب مسلمانوں کی ٹھیکیداری کی بات لے کر کے کانگریس اور میم میں لگاتار اس وقت جو ہے لفظی جھڑپ جاری ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ہندوستان میں سیکولرزم کا علمبردار ضرور ہوں اور اس ملک میں سیکولر حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ادھیر رنجن چودھری نے اسد الدین اویسی پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی فنڈنگ سے ان کی پارٹی چلتی ہے، اور یہ پارٹی ہر اس ریاست میں انتخاب لڑتی ہے جہاں بی جے پی کو ضرورت ہوتی ہے۔ لوک سبھا میں کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے یہ بھی کہا کہ بہار میں سیکولر ووٹوں کی تقسیم اور پولرائزیشن کی وجہ سے سیکولر اتحاد کی شکست ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف بی جے پی ووٹروں کو پولرائز کر رہی تھی تو دوسری طرف اسد الدین اویسی بھی وہی کام کر رہے تھے جس کا راست فائدہ بی جے پی کو ملا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہا گٹھ بندھن جہاں ترقی کے نام پر انتخاب لڑ رہی تھی، وہیں بدقسمتی سے بی جے پی اور مسٹر اویسی مذہب کی بنیاد پر ووٹروں کو پولرائز کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ بیگم ناظرین، اسد الدین اویسی کا چہرہ جس انداز میں بھی بی جے پی پیش کرتی ہو، بی جے پی ان کا چہرہ بھیانک انداز میں کم پیش کرتی ہے اور دیگر سیکولر پارٹیاں بہت زیادہ پیش کرتی ہیں۔ یہ بات واضح اور اسد الدین اویسی نے جو کہا وہ صحیح ہے کہ جو ہے کوئی بھی پارٹی جو ہے مسلمانوں کی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ مسلمان ترقی کرنے والے اور تمام لوگوں کو مل کر چلنے والوں کے ساتھ جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کانگریس نے جو کچھ دیا ہے 72 سالوں میں 75 سالوں میں ہم لوگوں کے سامنے ہے، ایسے میں ان کو جو نشانہ بنایا جاتا ہے اسد الدین اویسی کی جانب سے کانگریس کو، وہ ان کو جو ہے ہضم نہیں ہوتی ہے، جبکہ وہ کچھ حقائق بیان کرتے ہیں۔ اب جب حقیقت بیان کرے اور کانگریس کو قبول نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جو ہے بی جے پی سے جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پولرائز اگر ہوتے ہیں تو ووٹ ہر ایک سے پولرائز ہوتے ہیں۔ اگر مایاوتی کی ٹیم، ان کی پارٹی کہیں اترتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے وابستہ کئی لوگوں کے ووٹ جو ہے متاثر ہوں گے، اور اگر وہاں پر سی پی ایم آئے اور سی پی ایم اس طرح کی پارٹیاں جائیں گی تو ان کی وجہ سے بھی پولرائز ہوں گے۔ تو ان لوگوں کو نشانہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ صرف اسد الدین اویسی کو ہی کیوں بنایا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کمیونسٹ پارٹی میں بھی بہت سارے مسلمان چہرے نظر آتے ہیں، اور مایاوتی کے پارٹی میں بھی بہت سارے چہرے نظر آتے ہیں، این ڈی اے میں بھی نظر آتے ہیں، اور جو ہے یو پی اے میں بھی نظر آتے ہیں، مہا گٹھ بندھن میں بھی نظر آتے ہیں، بی جے پی کے پارٹی میں بھی مسلمان چہرے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے ووٹوں کو پولرائز کیا جائے تو الزامات ان لوگوں پر بھی لگنا چاہیے۔ صرف اسد الدین اویسی کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے جو کانگریس پارٹی سے اور دیگر وہ لوگ جو اسد الدین اویسی پر نشانہ ساتھتے ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ بہتر ناظرین، ایک اور آخری خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت لوں کہ محبت کی انتہا دیکھیے کہ معشوقہ کو تکلیف سے نکالنے کے لیے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور 70 سال کی محبت۔ جی ہاں، یہ خبر جو آ رہی ہے جرمن سے آ رہی ہے۔ ایک 90 سالہ جرمن شخص نے 70 سالہ ازدواجی زندگی ساتھ گزارنے کے بعد ڈیمنشیا کی شکار 91 سالہ بیوی کو جان سے مار دیا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی محبت میں قدم اٹھایا۔ جرمن صوبے بویریا کے ایک شہر گمنڈ میں وہاں سے تعلق رکھنے والے شخص نے وurtzburg کی علاقائی عدالت کے سامنے اس مجرمانہ کارروائی کا اقرار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے ایسا خود غرضیہ دشمنی کے تحت نہیں بلکہ اپنی بیوی کی محبت میں کیا۔ اس نے عدالت کے سامنے بیان میں مزید کہا، میں کئی دہائیوں تک اپنی بیوی کی خدمت کی اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، تاہم وہ ڈیمنشیا کے عارضے میں مبتلا ہونے کے سبب جس قدر اذیت میں تھی
کسی نہ کسی نے تو اس کی مشکل آسان کرنی ہی تھی، میں اس کی تکلیف مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عدالت نے 12 نومبر 2020 عیسوی جمعرات کے روز اس 92 سالہ شخص کی 2 سال کی سزا کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کا نومبر 2019 میں منہ کمبل میں دبا کر سانس روک دی تھی، اور اس کے بعد یہ خبر بڑی سرخیوں میں شائع ہوئی تھی، بالخصوص یورپین ممالک میں۔ اسی پر یہ فیصلہ جب سامنے آیا ہے تو ایک مرتبہ پھر اس خاتون کی خبر اور اس کو قتل کرنے والے شوہر کی خبر اس وقت سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی شام میں کچھ اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔